ماں تیری کر دے آنچل جو اٹھا کر کے دعا، ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ آپ کو رلائیں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے کیسے کیسے مجنون ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے چینل میں سب قید ہو رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا بھائی۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کون بیوی گھر کو جنت بناتی ہے، کون بیوی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ ذرا دھیان دیجیے گا، مستورات کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھتے جائیے، کھانا پانی سب بند ہو جائے گا، گھر پہنچے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، کون عورت گھر کو جنت بناتی ہے اور کون عورت گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ یہ نمونہ میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس آدمی کو 4 چیز حاصل ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو 4 چیز حاصل نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو لمبا چوڑا گھر مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو نیک پڑوسی مل جائے خوش نصیب ہے، جس کو سواری آسان سے آسان سواری مل جائے، سواری کرنے کے لیے سواری مل جائے، سوار ہونے کے لیے سواری مل جائے، یہ خوش نصیب آدمی۔ بد نصیب آدمی کون ہے؟ جس کو نیک بیوی نہیں ملی، اس کا پڑوسی نیک نہیں ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، ساری ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، سواری بہت کنڈم ہے، مشکل سے یہاں سے وہاں جا پاتا ہے، یہ آدمی بد نصیب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک دعا مانگتے رہو، اے اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ ایک آدمی ہے گھر سے باہر خوش رہتا ہے، جب گھر کے اندر آتا ہے تو خوش نہیں رہتا، اس کا منہ لٹک جاتا ہے۔ بیوی اس قدر نافرمان ہے کہ گھر آتا ہے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ ایک بار سالن جل جائے تو ایک ہی بار بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن جب نافرمان بیوی سے دل جل جاتا ہے تو زندگی اسی طرح جلتی رہتی ہے، پریشان رہتی ہے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی کے گلے میں توق ہے، یہ گلے میں توق ہے، جانتے ہیں یہ توق کون ہے؟ یہ نافرمان عورت ہے۔ جب وہ مر جاتی ہے تو اس کو چین ملتا ہے، جب وہ طلاق لے کر کے اس سے چھٹکارا پا لیتی ہے اس آدمی کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک شاعر تھا، بیوی کے مرنے پر بہت ہنس رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ کتنا سنگ دل آدمی ہو، بیوی تمہاری مری ہے، شریک حیات مری ہے، تم کو غم نہیں ہے؟ کہا کہ یہ میرے لیے تو وبال جان تھی، گلے کی پھسری تھی، اللہ کو اچھا کرنا تھا، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ ایک شاعر آدمی تھا، بیوی کو بد دعا دے رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ بیوی کو دعا دو، بد دعا کیوں دیتے ہو؟ کہا 2 وجہ سے بد دعا دے رہا ہوں، اس کی جو زبان چلتی ہے کینچی کی طرح چلتی ہے، میرے دل کو کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کا جو غصہ ہے وہ سانپ کی طرح مجھے کستا ہے، اس لیے میں اسے بد دعا دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں۔ دلی کے شاعر کے پاس ایک نوجوان گیا، میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، شاعر بننا چاہتا ہوں۔ کرے بھائی یہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے، وقت سکھا دیتا۔ نافرمان عورت سے نکاح کر لو، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ گے، کسی کے عشق اور محبت کے چکر میں پڑ جاؤ، 1 نمبر کے شاعر بن جاؤ۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا جب میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا، تو بیوی نے کہا ضرور دال میں کالا ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا؟ کہ تاکہ آنے والے شوہر کو پتا چل جائے کہ پہلا شوہر اتنی جلدی کیوں مر گیا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ تیری نافرمان بہو نے پتھر مارا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب ساس نے بہو سے پوچھا کہ یہ شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ میں تیرے نالائق بیٹے کو پتھر مار رہی تھی، وہ پتھر کھا لیتا شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ عدالت میں عورت رو رہی ہے، قاضی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ میرے شوہر کو تم نے 1 ہی سال کی سزا دی اس لیے رو رہی ہوں۔ تو قاضی نے کہا چلو 3 سال کی سزا کر دیا۔ اب عورت ہنسنے لگی، رونا بند ہو گیا۔ ایک بہت پیاری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے
जब मैं बहू थी तो मुझको अच्छी सास नहीं मिली, जब मैं सास बनी तो मुझको अच्छी बहू नहीं मिली। इंसाफ से बताइए, ये नालायक औरत थी, यही अच्छी बहू नहीं थी, यही अच्छी सास नहीं थी। जब ये बहू थी तो सास को अच्छी बहू नहीं मिली, जब ये सास बनी तो बहू को अच्छी सास नहीं मिली। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी पूछती है शौहर से, जब तुम घर में रहते हो तो लाठी से बात करते हो, गाली से बात करते हो, जब मेहमान आता है तो मोहब्बत से बात करते हो, प्यार से बात करते हो, तुम्हारे मुंह से फूल झड़ता है, बात क्या है? तो कहा कि जब तुम घर में रहती हो तो अटीचर फटीचर रहती हो, गुस्ल भी नहीं करती हो, पुराना कपड़ा पहनती हो, खुशबू भी नहीं लगाती हो, बन सवर करके नहीं रहती हो। लेकिन जब तुम घर से बाहर निकलती हो तो बन सवर करके निकलती हो, जैसी तू है वैसा मैं हूं। जिसकी फितरत थी हया आबरू, इस्मतो इफ़्फ़त की पुतली नेक हो गई तहज़ीब मग़रिब से खराब, कर दिया बदनाम रुसवा को बको। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर लूह आला इशों में सनी है। सफाई पोशाक वो तंदीदनी है, मगर रूह आला इशों में सनी है। खमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है, खमीदा है सर दिल में किब्रो मनी है। शरीफाना सूरत है सीरत दनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है, ये तहजीब नौ है नई रोशनी है। एक बहुत खूबसूरत मुताला हदीस के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। थक गए हैं तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आप तो कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। आप सही में भी हाथ उठा देते हैं, गलत में भी हाथ उठा देते हैं। राज की बात सुनिएगा, जब आदमी वजू करता है तो नाक झाड़ने का हुक्म क्यों है, ये मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी सुबह को उठता है तो उसका बदन क्यों टूटता है, ये दूसरा नमूना हदीस के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। तीसरी बात रखिए, जब आदमी सुबह को उठता है तो उसका दिल खुश क्यों नहीं रहता है, ये तीसरा नमूना हदीस के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। आदमी नमाज पढ़ता है, भूल जाता है आगे मुझे पढ़ना क्या है, पीछे मैंने पढ़ा क्या है, इसका राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आदमी गुनाह करने के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।